اس طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 51 چیپٹر نمبر 4 سرکاری مالیات کا ہی ایک ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، عشر اور زکوٰۃ کے مستحقین، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، واٹ از دا میننگ آف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں وہ پاکیزگی اور نشو و نما کے ہوتے ہیں۔ پاکیزگی کو ہم طہارت بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال اور دولت پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اگر خلوص دل سے اور نیک نیتی سے اسے ادا کیا جائے تو مال ہر طرح سے صاف ہو جاتا ہے اور اس کا حق اور اس پر دوسروں کا حق نہیں رہتا۔ جبکہ نشو و نما سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جن لوگوں کو یہ زکوٰۃ ملنی چاہیے، کہ مستحقین زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال اور دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے اور یہ پھیلتا اور پھولتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے اور ہر صاحب نصاب پر یہ فرض ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون سے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں ہمارے پاس فقراء، ان سے مراد ہوتے ہیں ایسے افراد جو خود صاحب نصاب نہیں ہوتے اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے پاس کافی مال نہیں ہوتا اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے نمبر پر ہیں مساکین۔ ان سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو کہ مفلوق الحال ہیں، یعنی وہ لوگ روزگار حاصل کرنے کے قابل نہیں یا انہیں روزگار نہیں ملتا، یعنی ایسے لوگ جن کی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے، مثلا ضعیف، نادار اور اپاہج لوگ۔ اس کے بعد ہیں عاملین زکوٰۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتی ہے۔ پھر ہیں مقروض۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہو تو اسے قرضے سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہیں غلاموں کی آزادی، مسافر۔ کسی شخص کو غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسافر ہے، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو اور زکوٰۃ کا حاجت مند ہو جائے تو اسے بھی زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہیں تالیف قلب۔ اگر بعض لوگوں کی مخالفت سے مسلمانوں کو خطرہ درپیش ہو یا اسلامی حکومت کو ایک خطرہ لاحق ہو تو ایسی مخالفت ختم کرنے کے لیے اور مالی طور پر کمزور ہو تو مسلموں کی دلجوئی کے لیے انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی ایسے نیک کاموں میں خرچ کرنا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اسے مضبوط بنانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ سے متعلق ہو۔ لہٰذا ان کاموں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں زکوٰۃ کے مستحقین۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عشر سے کیا مراد ہے۔ عشر عام طور پر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یعنی زمین پر جو فصل اگتی ہے اس فصل کی پیداوار پر جو ہم ادا کرتے ہیں فصل کی مقدار، اسے ہم زکوٰۃ یا عشر کہتے ہیں۔ عشر ایسی زمین کی پیداوار پر لاگو ہوتی ہے جو قدرتی طور پر بارشوں کی مدد سے کاشت ہونے والی ہوں۔ عام طور پر عشر زمین کی پیداوار کی زمین پیداوار تقریباً 10%، 10واں حصہ
10واں حصہ یا 10% وصول کیا جاتا ہے۔ یہ رقم بھی ان لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ اس کے برعکس اگر مصنوعی پاشی کے ذریعے کاشت کی جانے والی زمین کی پیداوار سے 5% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹرم ہے ہمارے پاس خمس جو ہے خمس بھی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ خمس ایسی زمین کی پیداوار پر لاگو ہوتا ہے جو کہ مصنوعی طریقوں، ٹیوب ویلوں، نہروں اور ڈیمز وغیرہ کے ذریعے پانی سے سیراب کی جاتی ہیں۔ خمس زمین کی پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 5% وصول کیا جاتا ہے۔ خمس کی رقم بھی ان لوگوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے جو کہ مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون کون سے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عشر کیا ہے، جو بھی برانی زمین ہوتی ہے اس کی فصل پر لگنے والی جو بھی پیداوار کے اوپر جو لگتی ہے اسے ہم عشر کا نام دیتے ہیں۔ عشر عام طور پر پیداوار کا 10% ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ زمینیں جو برانی نہ ہوں، جہاں پر مصنوعی طریقوں سے کاشتکاری کی جائے، نہروں کے ذریعے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے، اسے ہم خمس بھی کہتے ہیں، اس پر پیداوار کا تقریباً ہم 5% جو ہے وہ عشر نافذ کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکزی حکومت جو ہیں ان کی آمدنیوں کے ذرائع کون سے ہیں، ان کے اخراجات کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھا تھا کہ صوبائی حکومتوں کے ذرائع آمدن کون سے ہیں، ان کے اخراجات کون سے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔